السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ یہی جنوں کا، یہی توقع دار کا موسم۔ دوپہر سپہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہنی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے عام ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعد نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کاردارز کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے ہوں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ کھانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پر گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیپنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے۔ کل شام تک تیار ہو۔ میری گن، میرا چاقو، ایک بلیو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے چند نام گنواتا گیا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈ مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پر ڈالی۔ زرتاشا فارس، غازی وارث غازی۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ موبائل کدھر رکھ دیا؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی نشست کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے کھانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر کھڑے دیکھتا ہوا بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے، اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے بھی۔ کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے پھر شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی دوسرے طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بیزاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے ابرو تان کر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ وجہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو، جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا، بہت زور آور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پر بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشیروان مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟
میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا، جسٹس اسکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروان گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ اس سادی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سادی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بےعزتی کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروان بھڑک اٹھا، میں تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چلان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کر رہی، میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اپنے بیٹے کی بےعزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا، یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا مگر کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا۔ سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نوشیروان اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد و اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث قاضی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے، بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دے ممی، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کے ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشیروان نے جیسے کڑوی گولی نگل لی، وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا، اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی؟ سادی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا، یار یہ تمہارا اور سادی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغور شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگا تھا۔ شیری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ کیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو اندر وہ تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے اندر داخل ہوتی نہ دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریالے بال کیچر میں ہاف باندھے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑستی کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سادی کی طرف جانا ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتوں کا اسٹریپ کھولتے ہوئے بولی، سماعت کیسی رہی؟
ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ابا کے کتاب پہ جھکے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہ گار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفنس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینی آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پرے کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سا بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ، انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں ابا، تو پھر چلی جاؤ، اس کی سالگرہ پر ہی وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم تو بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی یہ اس کی خطا تھی۔ میں کب کا معاف کر چکی، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم خود دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے، انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا، اور وہ مزید دکھی ہو گئے۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کر اس نے میز سے کارڈ اٹھائے اور پرس کندھے پر ڈالا۔ ابا جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں تحیر بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی، جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں۔ اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ پہ آ کھڑا ہوا اور اب انہی حیران مگر مسرت انگیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانے خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرنچ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں۔ ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر، یہیں رہو نا۔ ندرت نے ناراضگی سے کہتے میز پر مٹر قیمے کا ڈونگا رکھا۔ کھانا بس لگ ہی چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا۔ وہ سنجیدگی بھرے اسپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینز کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مکید۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی، ماموں آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے؟ نہیں ماموں، اس ہیئر سٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ حنین نے فوراً مخالفت کی۔ ساتھ ہی وہ پلیٹ سے ایک ہیرے ٹونگ رہی تھی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو پرے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی، زیادہ ٹوکا مت کرو ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو۔ ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پر گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہیں؟ کون؟ پھپھو؟ زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا اور ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی۔ حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں۔ ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا جیسے نہ ملنا چاہتا ہے نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔
حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھویں کھنچ گئیں، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازوؤں میں سوسن کے پھولوں کا بوکے تھا۔ بدرقت مسکرائی، اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھوپھو۔ آئے نا اندر۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ مذبذب سی اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر کیسی ہو؟ ندرت فرط مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا، گن کر پلیٹیں رکھی تھیں۔ ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا تھوڑا سا لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب۔ حنین کی آنکھوں میں ناراضگی گہری ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے اس سوال پر ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا۔ بیٹھے؟ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسے ہو اسامہ؟ چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے۔ وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں آپ۔ اسامہ کی شرماتی آواز پر وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پر رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پہ اصرار کرنے لگیں، پھر چائے پہ وہ بس ایک کپ کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پھپھو کو دیکھتی مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا کہ میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی، مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھے پہ سے جھک کے کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے، اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ کارڈ پہ سنہری عبارتیں پڑھیں، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پھپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجئے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن؟ سعدی نے چوکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ لے کر جیسے تصدیق کی، آنکھوں میں کچھ چمکا، پھر وہ سنبھل گیا، اوکے ہم آئیں گے۔ وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضگی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا، کسی ہیرے کی طرح وہ روشنی منعکس کرتا تھا اور اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں، آنٹس ایور آفٹر۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری، تم ابھی تک چونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں۔ اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2-1 چیزیں اور تھیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کارداز کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور 7 درج موبائل نمبر پر جمی تھی۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی، پھر UPS پہ بتی جلی اور پنکھا گڑگڑ کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا، وہ ایک آئل کارٹیل کا سربراہ ہے۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پھپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی، ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں۔ زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔
حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی کارٹیل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی۔ یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہیں قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے۔ سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا، اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں۔ وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ ضمن نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ سے آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں، سیاہ اور سنہرا، یعنی کوئلہ اور تیل۔ وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کی صاحب گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی میں بیٹھیں گے۔ سعدی سے دروازے تک چھوڑنے گیا، واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئیں اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکیں۔ وہ بڑبڑائی، ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے مگر پھپھو نے ان کو گناہگار مانا اور اس لیے آپ بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی تو آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا ہے بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔ ہوٹل کی لابی زرد روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ 4-5 سوٹ میں ملبوس افراد خوشگوار انداز میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ان میں ہاشم کاردار بھی تھا جو کسی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاشم کے پیچھے اس کی سیکرٹری کھڑی تھی جس نے ایک ہاتھ میں ہاشم کا لیپ ٹاپ اٹھا رکھا تھا اور وہ ہاتھ پہلو میں گرا ہوا تھا۔ وہ بھی سامنے مسکراتے ہوئے میٹنگ کے لیے آئے افراد کو دیکھ رہی تھی۔ دور سے جینز شرٹس اور پی کیپ میں ملبوس سعدی چلتا ہوا آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح سیکرٹری کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ سیکرٹری وہی متوجہ رہی، اس نے نہیں دیکھا کہ لڑکے کے گزرنے کے بعد لیپ ٹاپ کے سائیڈ کے ساکٹ میں ایک فلیش ڈرائیو لگ چکی تھی۔ سعدی ایک قریبی میز پر جا بیٹھا، کندھے سے بیگ اتارا، اندر سے ٹیبلٹ نکالا اور اس پر مختلف جگہ انگلی سے پریس کرنے لگا۔ اسکرین پہ پیغام آ رہا تھا، آپ کی ڈیوائس کو ایک ہارڈ ڈرائیو ملی ہے، کیا آپ سارا ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ سعدی نے مسکراتے ہوئے یس دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسکرین پہ پیغام جل بجھ رہا تھا، پاس ورڈ داخل کریں۔ اوہ نہیں یار! اس نے بے بسی سے مڑ کر دیکھا جہاں وہ لوگ ابھی تک کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اسے کیوں خیال نہیں آیا کہ ہاشم کے لیپ ٹاپ پر پاس ورڈ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے سب سمیٹ کر اٹھا اور سر جھکائے ان کے قریب سے گزرا اور سیکرٹری سے ٹکرا گیا اور خفیف سا سوری کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دور تک سوچتی نگاہوں سے اس کا تعاقب کیا۔ چلی گئیں؟ فارس کی آواز پہ سعدی چونکا، اس کے سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس نے کارڈ بڑھایا جیسے پھپھو کے آنے کا مقصد بیان کیا ہو۔ فارس نے سرسری سا دیکھا اور پھر گول میز تک آ گیا۔ حنین، اسامہ سب واپس آ گئے۔ ذرا سی ہلچل کے بعد زندگی جیسے پھر نارمل روٹین پہ آ گئی تھی۔ اب نہ فرصت ہے نہ احساس غم سے اپنے
آسمان پہ سیاہی پھیل رہی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ فائلز پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہلکی سی آہٹ نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ ابا ویل سے چیئر گھسیٹتے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ آپ کے بلانے پہ نہ آتی جو آپ خود آت گئے۔ رسان سے شکوہ کر کے وہ ویل چیئر پیچھے سے تھامے سامنے لائی اور پھر خود مقابل صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا اس نے کھانا نہیں پوچھا جو شام میں تم نے واپس آ کر کھایا؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کھا کر آؤں گی۔ کھانا میٹر نہیں کرتا۔ گھنگریالی انگلی پہ لپیٹتے اس نے جواب دیا۔ کیا وہ خوش تھا؟ آپ کو دن میں 2 دفعہ تو فون کرتا ہی ہے، پوچھ لیجئے گا۔ پھر دونوں کے بیچ کھڑکی کے باہر پھیلی رات جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا فکرمندی اور تعصب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر بات آپ نے شروع کرنی ہے یا میں نے؟ اور اگر آپ نے کی تو کتنے فکروں کی تمہید باندھیں گے؟ اس نے اطمینان سے پوچھا۔ زمر شادی کر لو، وہ آزردہ سے بولے۔ آج آپ نے تمہید ہی نہیں باندھی۔ اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا۔ کب تک اس ٹوٹے رشتے کا سوگ مناؤ گی میری بچی؟ میری موت آسان کر دو، اب بس کر دو۔ آپ جانتے ہیں میں جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آیا کرتی۔ جب مجھے کرنا ہوگی میں بتا دوں گی۔ ویسے بھی اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، کون کرے گا مجھ سے شادی؟ 2-4 سال میں واقعی بوڑھی لگنے لگو گی۔ میں اس تکلیف کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ اوکے ابا، صاف بات کرتے ہیں۔ اس نے کشن پرے رکھا، پیر نیچے کیے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، بال کانوں کے پیچھے اٹسے اور گہری سانس لی۔ وہ واپس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے روپ میں چلی گئی تھی۔ آپ میری شادی کسی بھی XYZ سے کرا دیں، میں کر لوں گی۔ پھر چند دن میں مزید بد دل ہو جاؤں گی، زیادہ بیزار اور تلخ۔ وہ مجھ سے توقعات باندھے گا جو میں پوری نہیں کروں گی۔ میں ایسی ہی رہوں گی۔ وہ شروع میں برداشت کرے گا، کہے گا ماضی بھلا دو۔ میں کہوں گی شادی جب کی تب بھی اس فیز سے نہیں نکلی تھی، ابھی وقت لگے گا۔ وہ صبر کر لے گا مگر پھر جلد ہی صبر کھو دے گا، غصہ کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نفرت کرے گا، 3 ماہ میں گھر سے نکال دے گا اور میں یہیں آ کر بیٹھی رہوں گی۔ اب بتائیں آپ کے لیے کیا زیادہ تکلیف دہ ہوگا؟ ابا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی شادی کو کامیاب بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی؟ اس فیز سے نکلی ہی نہیں تو کیسے کروں گی؟ کب نکلو گی اس فیز سے؟ آپ مجھے جانتے ہیں، جب میرے اوپر کچھ طاری ہو جائے تو میرے لیے اس کو جھٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اس کو اپنی زندگی بنا لیتی ہوں۔ اور جب آخری دفعہ ہم نے یہی بحث کی تھی تو 2 دن تک ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دفعہ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ ابا نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم کوشش تو کرو گی نا اس فیز سے نکلنے کی؟ میں 4 سال سے کوشش کر رہی ہوں۔ میں بہت ٹراما سے گزری ہوں۔ میرے گردے ضائع ہو گئے، تیار شادی کینسل ہو گئی، وہ حماد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بیماری کے عالم میں وہ وقت بہت برا تھا۔ ابا میں آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک اس وقت کو بھلا نہ دوں۔ مجھے کچھ ٹائم دیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ زمر دکھ سے ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ رات کا سیاہ پردہ سارے گناہ، سارے عیب ڈھانپ چکا تھا۔ ایسے میں کارداز کے اونچے گھر کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جواہرات باریک ہیل سے تیز چلتی ڈائننگ ہال میں آئی تو قطار میں کھڑے ملازم جیسے اسی کے منتظر تھے۔ فیونا نے آنکھ سے ایک سر جھکائے کھڑی فلپائنی ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جواہرات مسکراتی اس کے قریب گئی تو اس فلپائنی میری اینجیو نے سر اٹھایا، پھر ندامت سے جھکا لیا۔ کیا تم اس جوہری سے میرا نیکلس لے آئی ہو جس کو تم نے وہ بیچا تھا؟ سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میری نے سرخ مترم آنکھیں اٹھائیں۔ یس میم، اور ڈبہ آگے کیا، پھر کھولا۔ جواہرات نے 2 انگلیوں پہ وہ نیکلس اٹھا کر دیکھا۔ ہیروں کا نیکلس، نازک ویسا ہی تھا۔ اور تمہاری چوری کا علم ہونے پر میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ انگلیوں میں مسل کر نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ یہی میم کہ اگر میں نیکلس واپس لا دوں تو آپ میری ایجنسی کو نہیں بتائیں گی اور میں باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس جا سکوں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ جواہرات نے شیرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو پھر خوش ہو جاؤ کیونکہ میں تمہاری ایجنسی کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہوں۔ کل تمہیں یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور تم دوبارہ زندگی بھر یہ نوکری نہیں کر سکو گی کیونکہ میرے نزدیک اس کی اہمیت یہ تھی۔ کہتے ہوئے جواہرات نے نیکلس اچھال دیا۔ وہ اڑ کر ایک مصنوعی پودے کے گملے میں جا گرا۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی میری، اب تم جا سکتی ہو۔ اس نے تمکنت سے فیونا کو اشارہ کیا جو شاکڈ اور صدمے سے چور میری کو وہاں سے لے جانے لگی۔ کسی ملازم میں ہمت نہیں تھی گملے میں گرے نیکلس کو دیکھ بھی لیتا۔ جواہرات اسی طرح چلتی ہوئی ہال کراس کر کے لاؤنج میں آئی اور چہرے پہ معصوم معذرت خواہ مسکراہٹ سجائے فارس کو مخاطب کیا جو ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی آیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا فارس، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو جواہرات نے اس کے کندھوں کو تھام کر کسی بچے کی طرح اسے اپنے سامنے کیا۔ اوہ تم کتنے کمزور ہو گئے ہو، اپنی رنگت تو دیکھو۔ وہ جو بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا ذرا سا سر جھٹکا۔ ٹھیک ہوں، میرے پورشن کی چابی؟ آف کورس وہ میرے پاس ہے، میں اس کی صفائی کرواتی رہی ہوں۔ مگر تم دیکھ رہے ہو پارٹی قریب ہے اور سارا سٹاف مصروف ہے۔ مجھے جیسے ہی تمہاری آمد کا پتہ چلا میں نے گیسٹ روم سیٹ کروا دیا۔ آنٹی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔
اس نے جیسے بیزاری کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا۔ جواہرات مسکرا کر اس کو بازو سے تھامے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتا آیا۔ کیا تم مجھے صرف ایک ہفتے کے لیے اپنی مہمانداری کا حق بھی نہیں دو گے؟ تم جانتے ہو تمہاری رہائی کے لیے میں نے اور ہاشم نے بہت کوشش کی، مگر میری جان ہم کیا کرتے، یہ عدالتی نظام بہت خراب ہے۔ آئی ہوپ تم ہم سے خفا نہیں ہوگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ رواداری میں آ کر رکا۔ جواہرات نے مسکراتے ہوئے فیونا کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ اندر سجا سجایا کمرہ تیار تھا۔ پارٹی کے بعد تمہارا پوشن تیار کروا دوں گی، اب تم آرام کرو۔ وہ مسکرا کر کہتی وہیں کھڑی رہیں۔ فارس خاموشی سے اندر چلا گیا۔ وہ شاید خود بھی اپنے گھر سے بچنا چاہتا تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا اور کڑھن۔ وہ پلٹی تو بیرونی دروازے سے ہاشم آ رہا تھا۔ پیچھے ایک سوٹ میں ملبوس ملازم بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ جواہرات تازگی سے مسکرا کر تیزی سے اس تک آئی۔ ہاشم نے دروازہ بند ہونے سے قبل فارس کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی تاثرات برہم ہوئے۔ ماں کے قریب آ کر دبی دبی سی آواز میں کرایا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اسے پارٹی میں دیکھنا ہے اور تب تک اسے یہاں روک کر رکھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر ہاشم کا شانہ تھپکا، اور مجھے اس کے یہاں ہونے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم سنبھال لے گا۔ مگر ہاشم کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ بابا! سیڑھیاں بھاگ کر اترتی فراق میں ملبوس چھوٹی سی بچی ادھر آ رہی تھی۔ کوٹ کے بٹن کھولتا ہاشم بے اختیار مڑا۔ آنکھوں میں بے پناہ پیار امڈ آیا۔ وہ جھکا اور دوڑتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا۔ بابا کی جان، کب آئی ہو؟ باری باری اس کے گال چومتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ تلخی کام و دہن کب سے عذاب جان ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو اس چھوٹی سی مارکیٹ کی دکانیں بند ہونے لگیں۔ اب فقط چند بتیاں روشن تھیں۔ دور ایک درخت کی اوٹ میں چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ ایک خالی پھولا ہوا لفافہ رکھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے سعدی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور پھر پیچھے دیکھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے اسے سامنے کیا تو نیلی روشنی چہرے پہ پڑنے لگی۔ بلاک نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ سعدی نے اٹھا کر احتیاط سے ہیلو کہا، پھر دوسری جانب سے آواز سن کر جیسے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ جی باس، کیسی رہی کانفرنس؟ تم نے ایک بہت اچھی چیز مس کی ہے، اس سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ فون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ سعدی کا چہرہ تاریکی میں نیم واضح تھا۔ اس نے زخمی سا مسکراتے پھر پیچھے دیکھا۔ کچھ بہت اہم تھا یہاں۔ خیر، کانفرنس کا سنائیں۔ تم جانتے ہو آدھا وقت تو ان کو یہ واضح کرنے میں گزر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئلہ اینتھرا سائٹ نہیں ہے، مگر ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ وہ اینتھرا سائٹ ہے۔ میں مان رہی ہوں کہ وہ لگنائٹ ہے، اور ہمارے علاقے میں صدیوں سے دبے فوسلز اس سے بہتر کوئلے میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی، اور اگر… وہ روانی سے بولتے ہوئے رکی۔ پتہ ہے سعدی، آج مجھ سے کسی نے وارث کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ اس کا کیا بنا؟ فارس کو سزا ہو گئی؟ میں نے تو اتنے عرصے سے تم سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ اتنی بہادر نہیں ہیں کہ اس کیس کو فالو اپ کریں، سو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ مگر جو بھی بنا ہوگا کیس کا میں خود دیکھ لوں گا خالہ۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ماموں کو مارنے کے بعد ان کے لیپ ٹاپ اور فائلز کو جس نے بھی چرایا تھا میں وہ آپ کو واپس لا دوں گا۔ بس میں اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں ایک دفعہ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماموں کو کیوں قتل کیا گیا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ایک الزام نے فارس غازی کی زندگی کے 4 سال لے لیے۔ میں بنا ثبوت کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا۔ ثبوت کے بعد بتاؤں گا۔ اتنے سال ہو گئے سعدی، کیوں پڑے ہو اس کیس کے پیچھے؟ ختم کرو، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میرے خاندان کے 2 لوگ مارے گئے، میری پھپھو کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو قتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور میرے خاندان کے باقی لوگوں کی زندگی قصاص میں ہی ہے۔ میں تو برابر کا بدلہ لوں گا۔ جس نے یہ کیا ہے وہ جان سے جائے گا بس۔ اچھا، مجھے جانا ہے، بائے۔ ایک دم سے اس نے فون بند کیا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک فربہی مائل ادھیڑ عمر شخص اندر بیٹھ رہا تھا۔ سعدی خاموشی اور سنجیدگی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے تلخی سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے اسے بری کر دیا ہے، اب وہ دو جو تم نے دینا تھا۔ سعدی نے خاموشی سے ڈیش بورڈ سے خاکی لفافہ اٹھا کر انہیں تھمایا۔ جسٹس سکندر نے اندر جھانکا۔ چہرے پر مزید کڑواہٹ پھیلی۔ کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ میرے بارے میں اگر یہ گند باہر نکالا تو… غم و غصے سے آواز کانپنے لگی۔ سعدی نے گردن موڑ کر ان کو دیکھا۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو اندازہ لگا لیتے کہ میں ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے آپ کے خاندان کے 5 افراد کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں اس حد تک بھی نہ جاتا اگر آپ میری بات سن لیتے۔ میں آیا تھا آپ کے پاس جسٹس صاحب، میں نے آپ کی منت کی تھی کہ فارس غازی بے قصور ہے، اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تھی۔
ہاشم کا پیسہ ہر جگہ بول رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، سوری۔ کندھے اچکا کر بے نیازی سے سوری کہا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کی کوئی کاپی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے پاس کاپی ہو، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فارس غازی کو دوبارہ اس کیس میں پھنسایا جائے۔ آپ اپنے اینڈ پہ خیال رکھیے گا۔ میں اپنے اینڈ پہ رکھوں گا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ تو جیسے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سر پہ ٹوپی اور گردن کا مفلر درست کیا تاکہ شناخت نہ ہو پائے اور باہر نکل گئے۔ سعدی نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور کار سٹارٹ کر دی۔ قصرِ کاردار میں رات کی تاریکی سیاہ بادلوں کی طرح اتری ہوئی تھی، جو گہرے پراسرار رازوں سے لدے ہوں، ایسے جیسے بس ابھی برسنے کو تیار ہوں اور نہ برسیں تب بھی ان کی خوفناک گرج دور دور تک سنائی دیتی ہو۔ ایسے میں فارس غازی سبزہ زار پہ اپنی انیکسی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ جگہ ہاشم کے کمرے کی عقبی بالکنی سے صاف دکھائی دیتی تھی۔ 2 منزلہ انیکسی جو بالکل خاموش ویران سی کھڑی تھی، باہر سے ہر سال پینٹ ہوتی تھی، خوشنما اور نئی سی لگتی تھی، مگر اندر سے بنجر ہو چکی ہوگی وہ جانتا تھا۔ چابی اس کے پاس نہیں تھی، اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا برآمدے میں آیا، داخلی دروازے پہ رکا، مڑ کر ایک نظر خاموش اور اندھیرا سبزہ زار پہ ڈالی۔ کاردار اس وقت گھر پہ نہ تھے اور جو تھے وہ سو رہے تھے۔ وہ واپس گھوما اور جھک کر پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس میں پتلی سی تار تھی۔ اس نے تار لاک کے اندر ڈالی اور اسے مختلف زاویوں پہ گھماتا رہا۔ 1 2 3 4 5 کلکس آواز آئی اور لاک کھل گیا۔ وہ تار جیب میں ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھولا۔ انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا، اس نے کوئی بتی نہیں جلائی۔ قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پورے۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھیں، فضا میں گرد کی دبی تہ تھی۔ وہ اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی، آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہیں اس گھر میں وہ ہنس مکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہیں اس گھر میں وہ اس رات ٹہلتا رہا تھا بے چینی میں، کرب سے۔ جب وارث غازی کو مارا گیا تھا تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھیں۔ وہ تکلیف دہ یادیں تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نشتر چبھے ہوئے تھے رگِ جاں کے آس پاس۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں دہکا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا استرا پھیرنے کے 2 4 دن بعد کے انچ بھر بال ہوں۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا ڈیڈیکیٹر داخلے کے سامنے کھڑا تھا۔ لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائیڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈز چونکے۔ کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سنے بغیر ریسیپشن پہ لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کاردار کا آفس۔ ابرو اٹھا کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پہ، مگر آپ ریسیپشن کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگا۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکرٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکورٹی کو میرے منہ نہ لگو تیوری چڑھائے۔ فارس نے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ حواس باختہ سا پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر یہ سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ ہاشم کے لب بھنچ گئے، آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو اس نے ضبط کر لیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر اکھڑے اکھڑے انداز سے پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائڈنگ ڈور کی طرح دائیں بائیں سلائیڈ کیا۔
اندر دیوار میں سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبر ڈائل کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاس ورڈ یا اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پر کچھ ڈاکومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔ شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت، تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھیں، چیک کر لو۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر ابرو تان کر ہاشم کو، ٹھیک، اور کچھ؟ تمہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی، جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے، اور اب جبکہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا اس نے تمہیں رہا کر ہی دیا۔ بہرحال تم اب باہر ہو، نئی زندگی شروع کرنے، تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس باہر کو خارج کی اور ذرا سا شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی اور میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے؟ اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کیں۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم کزنز ہیں یار، تمہاری پرابلم میری بھی پرابلم ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لوئیں سرخ پڑی۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم اس کو میرے خلاف اکسایا کرتے تھے؟ اوہ خدا! ہاشم نے جھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک دفعہ وہ میری بہن کی طرح تھی، اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبے سے آنکھیں سکیڑے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ تم نے وہ قتل کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین تھا، مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے، مگر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں، اسے اب کیا کرنا چاہیے سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گریبان پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جاب نہیں کرنی نہ کرو، یہاں مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گے، رائٹ؟ ہاشم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھتا رہا، پھر متذبذب سا ہاتھ ملا لیا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ تھے دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ جب بھی اس کو آزاد دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی نظر آتی ہے، انہوں نے پھر پریشانی سے کہا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی، مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے، وہ اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر سے جھنجھلا کر بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جی جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت سرعت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدک مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے اسراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا، جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑے لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، پھر سر جھکا کر فائل پر کچھ لکھنے لگی۔ دفتر اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر اور 2-3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھی، گاہے بگاہے چلتے ٹی وی پہ بھی نظر ڈال لیتی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا، میں نے منع کیا تھا نا؟ بھویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگی سے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور کرنل خورشید کی ملازمہ بھی، ابھی گھنٹے بھر میں آ جائیں گی۔ آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں، وہ ناراضگی سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھی، مگر نشست کے بالکل کنارے پہ۔ پتہ ہے نا امی، حالات کتنے خراب ہیں، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تمہاری بیٹیاں ہیں تو میری نواسیاں بھی ہیں، دشمن نہیں ہوں میں ان کی۔ گھر میں قید کر کے رکھوں تو بزدل اور ڈری سہمی سی بن جائیں گی، بالکل تمہاری طرح۔ انہوں نے اسے ذرا خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی سلائی جاری رکھی۔ میں نہیں ہوں بزدل، وہ سعدی بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ خفا بھی تھی اور پریشان بھی۔ وارث کی موت بھول گئی آپ کو؟ کیسے ان کو مار دیا گیا تھا؟ جب کسی خاندان میں کوئی قتل ہو جائے تو خاندان والے پہلے جیسے نہیں رہتے، رہ ہی نہیں سکتے۔ سچ تم نے بتایا ہی نہیں فارس کے رہا ہونے کا؟ مجھے عزیز بھائی کی بیوی نے بتایا۔ وہ سلائی روک کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
اس کی ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ سارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ فارس وہ تو رہا نہیں ہوا؟ وہ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ جب تم لندن میں تھی تبھی تو رہا ہوا تھا۔ سعدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا پھر تو، ورنہ وہ ذکر تو کرتا۔ وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ لو وہی تو اسے لینے آ گیا تھا۔ اسے کب کسی بات کا نہیں پتہ ہوتا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک سے وہ الجھ سی گئی۔ اور سعدی نے بھی نہیں بتایا؟ پھر چونک کر ماں کو دیکھا۔ اور کیا بتایا آنٹی نے؟ یہی کہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہا ہے۔ جواہرات کے پاس اپنا گھر نہیں کھولا اور ندرت کے پاس بھی نہیں رہ رہا۔ مگر اچھا ہی ہوا، مجھے تو کبھی بھی وہ قصوروار نہیں لگا تھا۔ شکر کہ بچے کی جان بچ گئی۔ انہوں نے پھر سے سلائیاں اٹھا لی ہوں۔ سعدی بھی یہی کہتا تھا۔ فارس ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ مگر 1 ہفتہ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ چنبے میں تھی، پھر بے اختیار گھڑی دیکھی اور فون کی طرف بڑھی۔ کس کو کرنے لگی ہو؟ کرنل خورشید کی میڈ کا نمبر ہے میرے پاس، اس کو کہتی ہوں کہ انہیں جلدی گھر لائے، پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ فکر مندی سے کہتی وہ کارڈلیس اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زرینہ بیگم ماتھا چھو کر بڑبڑائیں۔ سارا کا کوئی علاج نہیں تھا۔ رات جب ان کے بنگلے پر اتر آئی تو دیواروں نے دیکھا سارا اپنے بیڈ میں لحاف تانے لیٹی تھی۔ اس کے دائیں بائیں وہ ننھی پیاری سی بچیاں لیٹی تھیں۔ ایک چت ہو کر چھت کو تکے جا رہی تھی، دوسری ماں کے کانوں میں پھسلتی لٹوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ امل، نور، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سارا نے چھت کو دیکھتے ہوئے گمسم سے انداز میں بات کا آغاز کیا۔ کیا ہو ماما؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مگر آپ کے بابا کے ایک بھائی تھے۔ رکی ہیں، گہری سانس لی۔ کچھ وجہ تھی وہ یہاں سے چلے گئے تھے؟ مطلب کہ ان کو جیل ہو گئی تھی اس لیے؟ مگر فارس چاچو تو رہا ہو گئے ہیں نا؟ امل ایک دم بولی۔ سارا دنگ رہ گئی۔ تمہیں وہ یاد ہے؟ جی ماما۔ امل نے الٹا اسے حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے خود سنا ہے، نانی بتا رہی تھی فون پر کسی کو کہ وہ اب باہر آ گئے ہیں۔ تو اب ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ نہیں امل، اس کے لہجے میں سختی آ گئی، ہم نے ان سے دور رہنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے ہیں بہت، ان کے پیچھے برے لوگ لگے ہیں، سو ہم ان کے قریب جائیں گے تو وہ برے لوگ ہمارے پیچھے بھی لگ جائیں گے، اس لیے اب ہم ان سے زیادہ قریب نہیں ہوں گے۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ ماں کے بالوں سے مسلسل کھیل رہی تھی مگر امل نے اتنی ہی سمجھداری سے پوچھا، اوکے ماما، لیکن ہم ان سے ملنے کب جائیں گے؟ سارا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا نا ہم ان سے ملنے نہیں جائیں گے، بے شک وہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اب میں تم دونوں کے منہ سے ان کا ذکر نہ سنوں، اوکے؟ درستی سے کہہ کر وہ ذرا فکر مند سی اب لیمپ بجھا رہی تھی۔ نور نے بتی بجھتے ہی فوراً سے آنکھیں بند کر لی مگر امل کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ سینٹورس مال میں رنگوں اور روشنیوں کا سیلاب جگمگا رہا تھا۔ تیسرے فلور کے ایک بوتیک کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ وسط میں مخملی صوفے بچھے تھے، کپڑوں کے ریکس کونوں میں تھے۔ وہیں ایک قد آور آئینے کے سامنے شہرین کھڑی تنقیدی نگاہوں سے اپنا پہنا ہوا گولڈن گاؤن دیکھ رہی تھی جس کی ایک آستین نہیں تھی اور دوسری کلائی تک آتی تھی۔ اس نے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ترچھی ہو کر عکس دیکھا، سنہرے باب کٹ بالوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے کیا اور بیزاری سے منہ بنایا۔ فال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی میں نے کہی تھی۔ قریب کھڑی لڑکی اسے جلدی جلدی وضاحت دینے لگی جسے اس نے گویا سنا ہی نہیں، اور خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے عکس میں پیچھے صوفے پہ بیٹھی سونیا اور ساتھ مستعد کھڑی ملازمہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سونیا بور سی ہو کر بار بار پاؤں کلین سے رگڑ رہی تھی۔ عکس میں دکان کا دروازہ بھی نظر آ رہا تھا اور وہ جو بگڑے موڈ سے مینیجر کو کچھ کہنے لگی تھی دروازے کو دیکھ کر بالکل ساخت ہو گئی۔ پھر اس نے تھوک نگلا۔ چوکھٹ پہ سعدی کھڑا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے مڑ کر صوفوں کی سمت دیکھا۔ چوکھٹ پر سعدی کھڑا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہری نے مڑ کر صوفوں کی سمت دیکھا۔ سمینا، سونیا کو لے کر اوپر فوڈ کورٹ جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ پھر مینیجر سے مخاطب ہو کر بولی، میں آپ سے ذرا ٹھہر کر بات کرتی ہوں۔ وہ تو سر ہلا کر چلی گئی، البتہ سمینا نے بچی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پسو پیش کی تھی، میم اوپر کس جگہ؟ سمینا، اس نے تیز نظروں سے گھورا تو وہ فوراً سونیا کی انگلی تھامے باہر نکل گئی۔ شہرین پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے گاؤن کا فال والا گلا انگلیوں سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تو آپ گولڈن پہن رہی ہیں؟ گڈ، میں بلیک پہن رہا ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مڑے بغیر آئینے میں اس کو دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی۔ سعدی نے مصنوعی حیرت سے شانے اچکائے، یہ ایک مال ہے اور یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں۔ مجھے گھر سے فالو کر رہے تھے یا فون سے ٹریس کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں مان سکتی کہ ہم اتفاق سے ملے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ سعدی نے جواباً اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، آپ کے فون سے ٹریس کیا ہے؟ شہری نے اس کی طرف پلٹی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہمیں اس طرح ایک ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے آپ نے ان کو بھیج دیا؟ وہ ہاشم کو بتا دے گی، اس نے گویا جھڑک دیا۔ اتنی ناقابل اعتبار ملازمہ؟ وہ حیران ہوا۔ وہ نہیں سونیا، میری بیٹی، وہ اپنے باپ کو ہر بات بتاتی ہے، تلخی سے کہہ کر وہ کانوں میں پہنے سیاہ نگوں والے آویزے اتارنے لگی۔ آپ اتنا ڈرتی ہیں ہاشم بھائی سے؟ سعدی،
شہرین نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں اس سے نہیں ڈرتی، مگر وہ سونیا کو مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں اس کے خلاف گئی۔ اور یو نو واٹ، تمہارے یہاں آنے کا مطلب ہے کہ تمہیں ہاشم کے خلاف میری مدد چاہیے، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ جب آپ نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں نے بھی ایسے ہی منع کیا تھا۔ وہ اب بہت سنجیدہ تھا۔ شہری ایک ثانیے کو خاموش رہ گئی۔ وہ اور مسئلہ تھا۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ سادی جو جواب دیے بنا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ بھی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹکا۔ کیا چاہیے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اندرونی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میز پر رکھ کے شہرین کے پرس میں ڈال دیا۔ سب اتنی پھرتی سے کیا کہ وہ الجھی سی کھڑی رہ گئی۔ میرا ٹیب آپ کل مجھے پارٹی میں واپس کر دیں گی، اتنا سا کام؟ مگر تم یہ خود بھی لے کر جا سکتے ہو پارٹی میں۔ وہ حیران ہوئی۔ سیکورٹی پروٹوکول سخت ہے، موبائلز وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ تو فیملی ہے نا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ دوسرا کام کرنے کی حامی بھریں، میں بتا دوں گا۔ اور کیا ہے وہ دوسرا کام؟ اس نے بہت ضبط سے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہاشم بھائی کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ چاہیے، ہر صورت میں۔ تم اف اس کا صبر جواب دینے لگا۔ تم پارٹی میں نہ ہی آؤ سادی، تم ہم دونوں کو مشکل میں ڈالو گے۔ میں ایک ہفتے سے، جب سے ہاشم بھائی نے بالخصوص میرے لیے کارڈ بھجوایا تھا، اس پارٹی کی تیاری کر رہا ہوں، اور میں آپ پہ اعتبار کر رہا ہوں۔ آپ کو ہاشم بھائی سے اپنے تمام دکھوں اور اذیتوں کا بدلہ لینا ہے نا، تو پھر آپ کو میرے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں۔ آپ مجھے ہاشم بھائی کا پاس ورڈ لا کر دیں گی۔ اس نے سنجیدگی اور مضبوطی سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کے تاثرات دھیمے پڑے۔ اس نے تذبذب، امید اور خدشات سے بھری آنکھوں سے سادی کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اداسی سے مسکرایا، ایک زخمی سی مسکراہٹ۔ جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا، میں وہ واپس چرانے جا رہا ہوں۔ فریب کار اور ابلیس کا ساتھی مامون بھی تھا، جنت سے نکالے جانے والی ایک کمتر روح، کہ وہاں بھی اس کی نگاہ اور سوچ نیچے جھکی رہتی اور زیادہ سراہتی سونے کی بنی جنت کی روش کو۔ یہ منظر اسے کسی بھی دوسرے سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ اسی نے سکھایا بنی نوع انسان کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے دھرتی ماں کے بطن کو کھود کر لوٹنا۔ ان خزانوں کو جو چھپے بہتر تھے۔ جلد ہی اس کی فوج نے جہنم کی پہاڑی میں ڈالا ایک وسیع چھید، اور کھود ڈالیں سونے کی پسلیاں۔ نہ ہو کوئی حیران اس بات پہ کہ سونا اگتا ہے اندھیر جہنم میں، کہ شاید مٹی ہی قابل ہے اس قیمتی بلا کے۔ حسن و عشق کا سوز تعلق سمتوں کا پابند نہیں، اکثر تو خود شمع کا شعلہ بڑھ کے گیا پروانے تک۔ ہاشم کاردار کی بیٹی سونیا کی سیاہ سنہری سالگرہ آج یعنی ہفتے کی شام کو تھی۔ شاید اسی لیے ہفتے کی صبح بھی چمکیلی سنہری طلوع ہوئی تھی۔ ذوالفقار یوسف کے گھر میں ناشتے کا دھواں، ندرت کی ڈانٹ بھری تاکیدیں، حنین کی بھاگم بھاگ تیاری، سب ایک ساتھ چل رہا تھا۔ سادی آج صبح ہی ریسٹورنٹ چلا گیا تھا۔ سیم اب یونیفارم میں تیار گول میز کے گرد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ حنین اپنے سیاہ کوٹ شوز پالش کر کے جب آئی تو وہ ٹوسٹ کی پلیٹ کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ امی، میں نے نہیں کھانا ڈھکن ٹوسٹ، یہ موٹا آلو میرے لیے بریڈ کا پہلا اور آخری ٹوسٹ ہی بچاتا ہے ہمیشہ۔ وہ ماتھے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی وہیں سے چلائی۔ کچن سے ندرت کا ڈپٹا ہوا جواب فوراً آیا۔ ہزار دفعہ کہا ہے کھانے کی چیزوں کے نام مت رکھا کرو۔ اس نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے ہو کر سیم کا آدھا پراٹھا توڑ لیا۔ خلاف معمول سیم نے کچھ نے رد عمل ظاہر نہ کیا، چپ چاپ کھاتا رہا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی تھی کہ سیم نے پکارا، ہنا؟ ہنا؟ اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تم نے مجھے بغیر کام کے ہنا کبھی نہیں کہا۔ آج کا لنچ میری طرف سے ہے۔ ہاتھ جھاڑتے اس نے مزید سنجیدگی سے اطلاع دی۔ حنین نے بیگ کندھے پہ ڈالا، فائل اٹھائی اور استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ مجھے گیس کرنے دو کہ کیا منگوایا ہوگا تم نے۔ ہاں، ہوں گے سموسے، ساتھ میں چرگا اور آلو کے چپس۔ اور جیسے ان سب اشیاء پر لعنت بھیج کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، جہاں باہر وین والا ہارن دیے جا رہا تھا۔ سپرنگ رولز، بہاری کباب اور بیکڈ ہوئے آلو۔ سیم نے عقب میں بڑے سکون سے کہا۔ حنین کے قدم زنجیر ہوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، یکدم مڑی، کوہنی سے دبوچ کر اسے سامنے کھڑا کیا۔ پھر ساتھ میں ہوگی پودینے کی چٹنی؟ اور مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہاری فیورٹ مایونیز والی ساس۔ حنین کے بھرپور مسکراہٹ میں پھیل گئے، آنکھوں میں شرارت چمکی، بازو چھوڑا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ اب کام بتاؤ۔ رات ہاشم بھائی کی بیٹی کی سالگرہ میں نے بھی جانا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے باہر آئے تو باغیچہ کراس کرتے ہوئے سیم نے کہا، سادی بھائی نے کہا تھا کہ امی نہیں جا رہی تو میں گھر میں رہوں۔ تمہارے پاس بلیک سوٹ ہے؟ ہاں، وہی جو بھائی نے برتھ ڈے پہ دیا تھا۔ تو پھر اس کو دھوپ لگوا لو، استری کروا لو، ہوا لگوا لو۔
وہ گیٹ بند کر کے آہستہ آہستہ بولتی وین کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے سکون سے بولی۔ سیم نے خوشگوار بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر تم بھائی کو کیسے مناؤ گی کٹو؟ سوری ہنا۔ سیم، یوسف، یہ جو آج تم مجھے اپنی پاکٹ منی جھونک رہے ہو نا، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں پتہ ہے اس کام کے لیے صحیح بندی میں ہی ہوں، اس لیے اپنے سوٹ کی فکر کرو بس۔ یہ کہہ کر وہ وین میں چڑھ گئی۔ اندر رافع و ختیجہ بری طرح دہرائی کرنے میں مگن تھیں، جبکہ نائمہ کتاب کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ کیسی تیاری ہے؟ اس نے امتحان کی صبح کا مخصوص سوال دہرایا۔ یار کچھ نہیں آتا، سمجھو سب مکس اپ ہو گیا۔ رافع نے ہراساں نفی میں سر ہلاتے ہوئے مخصوص جواب دیا۔ حنین نے اپنی فائل کھولی اور سرسری سی نظر دوڑانے لگی۔ پھر کسی احساس کے تحت نائمہ کو دیکھا۔ وہ ٹیشو پیپر پہ کچی پینسل سے لکھ رہی تھی۔ نقل کے یہ طریقے ان کو جانے سوچتے کہاں سے تھے؟ اگر پکڑی گئیں تو؟ حنین نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا تو گرمی گرمی کرتے اس سے پسینہ پونجھ لوں گی، سارے ثبوت ختم۔ اس نے شانے اچکا دیے تو حنین سر جھٹک کر اپنا پڑھنے لگی۔ سیم کھڑکی سے باہر دیکھتا اپنا سوٹ اور ان دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اس نے سوموار کی پارٹی کی تفصیلات دینا تھی۔ ذہن میں وہ فکریں ترتیب دے رہا تھا۔ پتہ ہے ہمارے ایک انکل ہیں، کزن ہے، ہاشم بھائی، ان کا گھر پتہ ہے کیسا ہے؟ سیم کو یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے قصے سنائے گا۔ تو نے کیا کیا اے زندگی، دشتے در میں پھرایا مجھے، اب تو اپنے در و بام بھی جانتے ہیں پرایا مجھے۔ کاردار خاندان کے قصر کے سبزہ زار میں ملازموں کا عملہ اور فاضل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اندر لاؤنج میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل جاری تھا۔ شہرین متوازن قدموں سے زینے چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ ہاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ نوشیروان کے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور آگے بالکنی کا بھی۔ وہ بالکنی میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں، کانوں میں ایئر فونز۔ شہرین وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ نوشیروان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر جانے لگی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے۔ شیرو جلدی سے ایئر فونز نکالتے ہوئے اٹھا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس روز کی نسبت آج درست حلیے میں تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا، اور شہرین اندھی نہیں تھی۔ البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ شہرین نے پریشانی میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تم بیٹھو۔ پھر رکی۔ ہاشم ہے یا؟ اس نے نوشیروان کے بھائی کا نام لیا۔ وہی بھائی جس کے ڈر کے باعث شیرو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ بھائی کا آف تھا، مگر وہ شاید شیلا آنٹی کے کیس کے لیے کہیں گئے ہیں۔ ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا۔ وہ ابھی تک منتظر کھڑا تھا۔ شہرین کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ خیر وہ ہوتا بھی تو میرا کام نہیں ہونا تھا۔ اٹس اوکے، جانے دو، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ کیا کام؟ مجھے بتائیں۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ ویل، اگر آپ نے اپنے کام کا ذکر مجھ سے کیا ہے تو یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں، تو بتائیں۔ وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا۔ شہرین تھکے انداز سے مسکرائی۔ سونیا وہی ہے اصل مسئلہ، اس کو میری اور ہاشم کی پکچرز چاہیے ہنی مون کی، تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوشیروان کو اندر سے شاید خوشی ہوئی۔ میں تکلیف دہ یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی۔ اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنوز چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ شادی کی تو میرے پاس بھی ہوں گی، مگر ہنی مون والی ہاشم کے لیپ ٹاپ میں ہوں گی، اور میں تمہارے بھائی کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس نے بہت ہی لاپرواہی سے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا۔ نو پرابلم، میں کاپی کر دیتا ہوں۔ بھائی آفس نہیں گئے تو لیپ ٹاپ گھر پہ رکھ کے گئے ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا، بتی آن کی۔ جلدی کرنا، میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، اس نے فلیش ڈرائیو بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشیروان نے ڈر پکڑتے ہوئے نظر بھر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ جواباً زخمی سا مسکرائی۔ نوشیروان نے ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آن کیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی وہ لب کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی مروڑ رہی تھی۔ اوہ پاس ورڈ، اب یہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے جب پاس ورڈ مانگا گیا تو نوشیروان کراہ کر رہ گیا۔ شیرین کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا، جانے دو۔ وہ مڑنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہریں تو۔ اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی۔ میرا نام لے لینا تاکہ وہ بالکل بھی اپنا پاس ورڈ نہ دے، وہ تلخی سے بولی۔ نوشیروان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت سمجھدار نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں شیرو بولو۔ وہ مصروف تھا۔ بھائی یار، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ کیا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود وہ چونکا تھا۔ کچھ پکچر چاہیے تھیں سونیا کے لیے۔ کون سی پکچرز؟ وہ ہاشم تھا، کھٹک گیا۔ بھائی دے رہے ہو یا میں کچھ اور کروں؟ اس کا موڈ بگڑنے لگا۔ پھر ہوں کہ اچھا کہہ کر سر ہلا کر فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کی بورڈ کے بٹن دبائے۔ اس کے کندھے سے جھانکتی شہرین نے ان کو حفظ کیا، گو کہ اس کی ضرورت نہ تھی، اور پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ لفظ تو اس کو ازبر تھا، آنکھیں بند کر کے بھی ٹائپ کر سکتی تھی۔ آپ بتاتی جائیں کون کون سی چاہیے؟ ان کی ہنی مون، شادی اور دیگر مواقع کی تصاویر کھلتی جا رہی تھی۔ مقصد پورا ہونے کے بعد شہرین کو جانے کی جلدی تھی،
اور وہ سب کچھ دیکھ کر سینے پہ کچھ چبھنے لگا تھا۔ احساس زیاں، تہی دامنی، یہ والی اور یہ تینوں۔ وہ انگلی سے اسکرین پہ اشارہ کرتی بتانے لگی۔ نوشیروان نے کاپی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ضبط کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے افسوس، ہمدردی، ترم سب محسوس کیا، سوائے فریب کی بو کے۔ میں تو لب کھول کے پابندِ سلاسل ٹھہرا، تیری اور بات ہے تو صاحبِ محفل ٹھہرا۔ کمرہ امتحان میں معمول کا سناٹا چھایا تھا۔ دو خواتین کرسیوں کی قطاروں کے بیچ ٹہل رہی تھیں۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔ حنین نے درد کرتی انگلیوں کو سہلاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر گردن کو ریلیکس کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ کمرے کی ایک دیوار کھڑکی سے ڈھکی تھی اور سامنے سڑک اور بنگلوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ جس لا کالج کو ان کا امتحانی مرکز بنایا گیا تھا وہ دراصل ایک بڑا سا بنگلہ تھا، اور یہ کمرہ یقیناً ڈرائنگ یا ڈائننگ کے طور پر استعمال کے لیے بنایا گیا ہوگا، اس نے سوچا۔ نیچے لان تھا اور وہاں سے ادھیڑ عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی دکھائی دے رہی تھی، جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اس لا کالج کے مالک تھے، اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب انگریزی میں لڑکیوں کو نقل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر کہ وہ اب کہیں جا رہے تھے اور اگلے 1.5 گھنٹے سر پر سوار نہیں ہوں گے، اس نے مسکراہٹ دبا کر سوچا۔ دوبارہ پرچے پر جھک گئی۔ نائمہ نے پیچھے سے ٹہکا دیا۔ اس نے جھنجھلا کر ممتحن کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پوچھ تھی، اور پھر پیچھے مڑی۔ کیا ہے؟ رافعہ کو دو۔ اس نے ٹیشو آگے کیا۔ حنین نے جلدی سے ٹیشو پکڑا اور جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اور رافعہ کی کمر پر پین چبو کر اسے متوجہ کیا۔ ممتحن اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ قطار ختم کر کے ہی وہ مڑتی، اور اس سے پہلے کہ اس نے وہ رافعہ کو دے دینا تھا، مگر رافعہ یا تو ڈر گئی تھی یا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا ممتحن غلط وقت پر مڑی۔ اسے ٹہکا دے کر ٹیشو پکڑاتی حنین کے ہاتھ سے ٹیشو گرا۔ وہ فوراً پیپر پر جھکی۔ اس کی گھبراہٹ نے سب واضح کر دیا۔ ممتحن خاتون تیز اس طرف آئیں، جھک کر ٹیشو اٹھایا، اسے کھولا۔ حنین نے سر جھکائے اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ نم ہو گئے، پرچہ نم ہو گیا، سیاہی پھیلنے لگی۔ آپ نقل استعمال کر رہی تھیں؟ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس؟ چھوڑیں پیپر۔ وہ دو ہاتھوں سے اس نے پرچہ کھینچا۔ دو ٹیچر مزید اس طرف آئیں۔ وہ ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ میرا نہیں ہے میم، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اسے پکڑے دیکھا ہے۔ یہ نائمہ نے دیا تھا رافعہ کو دینے۔ اس نے پچھلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا کہ وہ کوئی اس کی اچھی دوستیں نہ تھی جن کو وہ بچاتی۔ میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں لاتعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا۔ سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھیں کہ وہ اپنی چیزیں لے کر آفس میں آ جائے، اس کا پرچہ ختم۔ آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا۔ 3 سال تک آپ پیپرز نہیں دے سکتی۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا۔ یہ ایک دم سے سب کچھ کیسے غلط ہونے لگ گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ رہی تھیں۔ میم یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہے، وہ خشک حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا تھا، اور اگلی پچھلی انہیں دم کٹی لومڑی کا شکار لگی تھی۔ صرف اسے اٹھایا گیا تھا، اور وہ کیا کہتی؟ وہ منت کرتی رہی، وہ سوچتی رہی، کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی، مگر کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میڈم اسے 2 کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئی۔ اسے کرسی پر بٹھا دیا، پرچہ پیپر ویٹ کے تلے رکھ دیا، اور ایک دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کی انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا۔ مقدمے کا پرچہ انہوں نے ہی آ کر بنوانا تھا۔ ٹیم شہر کے کسی دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی۔ ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک حنین کے حساب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان سی بیٹھی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی، میم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلی لڑکی کا تھا۔ اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں اس پہ ابھی سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ انہوں نے غصے سے جھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا دیا، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سعدی یوسف کی بہن تھی۔ اوہ بھائی کو کتنی شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتے پکڑی گئی تھی، تھانے میں مقدمہ۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوا لیا۔ ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں۔ ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری قطار جو کوسچن پیپر پہ پوائنٹ لکھ رہی تھی، اور اس قطار میں ٹہلتی ممتحن دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپکٹر نے، اور ابھی وہی اجلاس صفت انسپکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی۔ حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی۔ میز پر سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ ان کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے ادھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا اسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا تھا، مگر کون آئے گا؟ موبائل اچک کے اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا، پہلے سعدی کا، پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی نہیں، پھر پھپھو کا۔
2 ہندسوں کے بعد ہی مٹا دیا، کبھی بھی نہیں ہوں۔ اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہ تھا، پھر کسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی، وہ تاریک سرنگ میں کھڑی تھی اور ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے 11 ہندسے جگمگانے لگے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے۔ ہیلو، ہاشم نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا، مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔ ہاشم بھائی میں حنین بول رہی ہوں۔ منہ پہ ہاتھ رکھے اور دبی دبی سی آواز سے بولی۔ خوف زدہ نظریں دروازے پر ٹکی۔ کون حنین؟ وہ یاد کرنے لگا تھا۔ حنین کے گرد اندھیرے بڑھنے لگے۔ نقل کرنے پہ ایک پرچہ، امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پر دوسرا پرچہ، میں ندرت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی سعدی کی بہن۔ ہاشم چونکا تھا۔ ہاں حنین بولو بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی، انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے، پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کرے۔ تم کدھر ہو؟ تم مجھے ایڈریس بتاؤ اور فون کہاں سے کر رہی ہو؟ اس نے جلدی جلدی ایڈریس بتایا تھا کہ باہر سے بولتی سپرنٹینڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی۔ سپرنٹینڈنٹ آ گئی، کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا، دروازہ کھلا اور وہ اندر آئیں۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچر اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ اسے تو کنارے لگا ہی چکی تھی۔ اب پوری 5 لڑکیوں کے کویسچن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پنڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سخت غصے میں تھیں۔ کسی نے بھی موبائل کی سمت نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی تھی۔ یہ لاء کالج تھا، ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو۔ وہ انہیں فون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاشم تو سب کو جانتا ہے اور یہ تو سب کو پتا تھا کہ کام کے وقت ہاشم کاردار کو ہی پہلی کال کی جاتی ہے۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ انگلیاں مروڑتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ یہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گے؟ اف، کتنا وقت گزرا۔ سپرنٹینڈنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے باہر سیاہ چمکتی کار رکتی دیکھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ نکلا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی، سن گلاسز، ہاتھ میں سرخ کور کی فائل۔ گلاسز اتارے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا مگر وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ہاشم تھا۔ ہاشم خود آیا تھا حنین کے لیے؟ وہ ساکھ تھی۔ وہ وکیل لگ رہا تھا یا اس کی شخصیت ایسی تھی؟ اسے کسی ملازم نے نہیں روکا۔ وہ کسی سے امتحانی کمرے کا پوچھ کر اوپر آیا، راہداری عبور کی اور سپرنٹینڈنٹ کے آفس کے سامنے رکا۔ حنین بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں سمٹے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ آپ ہیں؟ ہاشم نے سنجیدگی سے سپرنٹینڈنٹ کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں خواتین پزل سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جی میں ہی ہوں، مگر یہ امتحانی مرکز ہے، یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ۔ اس کی شخصیت کے روب میں وہ ذرا دھیمی سی کہنے لگیں، تو پھر آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں کیونکہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ہاشم نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اور سنجیدگی سے دوسری ممتحن کی جانب اشارہ کیا۔ سپرنٹینڈنٹ پریشان ہوئی مگر دوسری ٹیچر خود ہی جلدی سے باہر نکل گئیں۔ حنین بیٹا دروازہ بند کرو، اس نے اطمینان سے دوسرا حکم صادر کیا۔ سپرنٹینڈنٹ چونکی۔ وہ اس بچی کا جاننے والا تھا مگر حنین نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر کھڑی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکلنے کو تھی مگر بیٹھی نہیں۔ ہاشم نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دیکھیں آپ اس طرح کیسے اندر آ گئے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ آپ اب کہ ان کو غصہ چڑھنے لگا۔ میں ہاشم کاردار ہوں، حنین یوسف کا وکیل، اور طریقہ کار میں ابھی آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ مگر اس کے نام کا سپرنٹینڈنٹ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اس بچی نے نقل کی ہے۔ یہ نقل کی بوٹی ٹیشو پیپر لہرایا۔ ہم نے اس کے پاس سے پکڑی ہے اور ابھی انسپیکٹر آ کر اس پر پرچہ کاٹنے لگے ہیں، اس لیے میں یہاں آپ کی سفارش نہیں سننے والی۔ جی یہ نقل کی بوٹی اس کے پاس تھی؟ بالکل تھی۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا تو حنین نے کرنٹ کھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپرنٹینڈنٹ؟ میڈم کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں حیرت اور پھر غصے ہلکورے لینے لگا، مگر اب ہاشم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ یہ آپ ہی نے پہنچائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے اپنی 3 رشتہ دار بچیوں اور ایک دوست کی بچی کو نقل پہنچائی تھی۔ ان چاروں لڑکیوں کے بیان حلفی نقل کے عمل کا طریقہ، ان امتحانی مراکز کی تفصیلات اور شناختی کارڈز کی کاپی سب اس فائل میں موجود ہیں۔ اور جب میں یہ فائل یونیورسٹی انتظامیہ اور کنٹرولر امتحانات کو دکھاؤں گا اور جب وہ ان میں سے ایک بچی کے منہ سے سب سنیں گی، کیونکہ وہ بچی بعد میں مدرسے چلی گئی تھی اور اب اسے اپنی نقل کی کمائی گئی ڈگری میں بے حد ندامت محسوس ہوتی ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ سپرنٹینڈنٹ کا تو رنگ سفید ہی پڑا تھا۔ حنین الگ منہ کھولے ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو نقل نہیں کروائی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچی میرا مسئلہ ہے۔ آپ اسے پیپر واپس دیں اور اس کا جو کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے؟ رک کر حنین کو دیکھا، وہ جو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گڑبڑا کر گھڑی دیکھی، 40 منٹ۔ اس کے جو 40 منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں۔ اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کے لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے وی سی کا نمبر میرے فون میں آر کی لسٹ میں ہے۔
ساتھ ہی موبائل اسکرین دکھائی، کنٹرولر امتحانات کا ایس کی لسٹ میں اور آئی جی کا ٹی میں، سو میرے آر ایس ٹی دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے۔ وہ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا، یہ سب بکواس ہے اور ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ بے چین، مضطرب غصے میں تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں یہ فائل انہی کو پیش کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی۔ حنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ۔ ہاشم نے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھتے ہی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ سامنے کیا۔ کاردار اینڈ سنز پریزنٹیشن ہاشم کاردار کے پوائنٹ۔ وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاشم کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ غلط فائل اٹھایا لایا تھا؟ پڑھو حنین، اب کہ ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر ترچھا ہو کر خود فائل کو دیکھا۔ پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے ایک کالج میں پیش آیا۔ وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا، وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا۔ حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم جھوٹ بول رہا تھا؟ بس سپرنٹینڈنٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا۔ ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی۔ پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا، حنین کو دیا۔ جاؤ جا کر پیپر کرو۔ حنین نے میڈم کو دیکھا، وہ ضبط سے لب کاٹتی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے ملے۔ کاردار صاحب آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے، خیر اب تو سپرنٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھی۔ دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہے، خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے ان کو پک کرنا تھا، مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ بامشکل پیپر مکمل کرنے پہ راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی، ان کی مہربانی۔ کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جس نے بامشکل اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی، اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ او میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس نے ہراساں سی ہو کر ہاشم کو دیکھا، جو گہری سرد نظروں سے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوسچن پیپر پر لکھ رہی تھیں، تو اوکے۔ وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے۔ حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ 20 نہیں سے 25 منٹ لگے۔ جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ بار نظروں سے خود کو گھورتی سپرنٹینڈنٹ سے نظریں ملائے بغیر نیچے آئی، تو ہاشم پرنسپل کے آفس، جو پورچ کے ساتھ تھا کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی تھینک یو سو مچ۔ وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھرا گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکریہ کس چیز کا؟ سعدیہ، تم نے ہم پر ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدل سمجھ لو۔ خیر میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کانٹے کے سیل ہو جائے۔ ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا۔ بے فکر ہو، میں نے سب سنبھال لیے۔ اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے۔ مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھی؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم۔ مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی، اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی؟ مجھے پتا تھا وہ نہیں دیکھے گی، اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اور سعدی، یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاشم بھائی پلیز سعدی بھائی کو مت بتائیے گا۔ وہ یکدم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا یہ بات کہنے کی ہے؟ الٹا وہ حیران ہوا۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSVPs ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے۔ جی پھوپھو خود کارڈ دینے آئی تھی، ہم سب آئیں گے۔ اچھا زمر خود گئی تھی؟ گڈ۔ ہاشم مسکرا دیے، پھر دوبارہ گھڑی دیکھی۔ اس کو جانا تھا، سو مہذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کی کار تک کا بیٹھنے کا تعاقب کیا۔ اس کا پرفیوم ہنوز اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا، ساحر تھا۔ وہ مڑ گئی، ابھی اسے رافع اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی۔ سارے گل بوٹے مصنوعی، رنگ نمو خوشبو دھوکہ ہے۔ قصر کے سبزہ زار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، پھر بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری سپرے پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں، کہکے۔ وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھیں کہ سینے تک آتیں۔ کرسیاں نداروں، ایک میز پر ٹیگ لگا تھا یوسفس، اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراک سنہری تھا، باقی سادی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے، اور زمر کو تو
سیاہ کی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی میں لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض، کندھوں پہ سیاہی دوپٹہ، کھلے بال۔ حنین کے بال مگر فرنچ چوٹی میں بندھے تھے اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں، پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ رگڑ لیں بہت ہے، پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا۔ اس نے اپنے پاؤں فراک کے گھیر کے اندر سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ سیم کافی پرجوش آیا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کر کہ امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں پھوپھو؟ زمر کی تائید لی تو سعدی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی سوموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی، اس لیے رستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کاردارز کا رشتہ پوچھتا آیا تھا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں، حنین نے پہلی دفعہ تفصیل سے سمجھایا۔ پہلی بیوی سے امی اور وارث ماموں تھے، جن کی بیوی سارہ خالہ ہیں، پتہ ہے نا ان کا؟ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بیوی سے فارس ماموں تھے۔ اب یہ جو دوسری نانی تھی نا، ان کے بھائی اورنگزیب کاردار تھے، ہاشم بھائی کے ابو، یعنی فارس ماموں اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے۔ بالکل، مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہیں ہاشم بھائی، ہمارے وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ اف سیم، خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتہ دار تو لگے نا۔ اب دوبارہ مت پوچھنا۔ مگر پھر وہ زمر پھوپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاشم بھائی اور پھوپھو وکیل ہیں، ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے، اسی طرح شاید۔ تو ہاشم بھائی نے سارہ خالہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اف، مجھے کیا پتا، سارہ خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں، اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہی بلاتے ہیں۔ پہلے کب بلایا تھا؟ میں تو کبھی نہیں گیا۔ سیم کو تو غم لگ گیا۔ بس چند ایک بار گئے تھے ہم ان کی طرف، بھائی اور میں۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے بات ٹال دی اور بامشکل سیم کو خاموش کروایا، مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دنیا سے مختلف دنیا تھی اور اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو، اس نے حنین کے قریب سرگوشی کی، یہ ہاشم بھائی دور کسی سے ہنس کر بات کرتے ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے آرٹیفیشل لگتے ہیں نا الو، اشارے مت کرو۔ اس نے جلدی سے سیم کا ہاتھ دبایا، البتہ چہرے کے رنگ بدل گئے، وہ ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ دل میں خوف الگ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو۔ قصر کاردار کے بعد چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران سڑک پر وہ کار روکی کھڑی تھی۔ چاند اور اسٹریٹ پول کی ملی جلی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ڈور سے ٹیک لگائے فارس غازی کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر جھکائے جوگر زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں دائیں بائیں گھمائیں، وہ گویا کسی کا منتظر لگتا تھا۔ اس نیم اندھیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا۔ جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے، گویا استرا پھیر دیا، اور پوری آستین کی سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وجیح چہرے پہ بے نیازی سی تھی، سنہری آنکھیں اور ستواں مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے بھی مڑ کر 1-2 دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہم وقت ایک چڑچڑا پن چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر سامنے سے کار آتی دکھائی دی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چنتھیا کر منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئی، انجن بند ہوا، بتیاں بجھیں، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا، یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔ غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارس نے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا، رک گیا۔ مبارکباد تو دینے دے یار، میرا سامان سٹپنی، وہ خشک لہجے میں بولا، مگر آواز خشک نہیں تھی۔ نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سعدی کا ہاتھ ہے تو 2-4 انگلیاں میری بھی ہیں۔ بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضگی سے بولا تھا، سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا، تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ وہ سب پورا تھا۔ جان پہ کھیل کر لایا ہوں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کیا کرو گی؟ اپنی حفاظت کے لیے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو غازی، ابھی تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے یہ کام؟ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ وہ سپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ اسٹیپنی چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا، دروازہ بند کر دیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا خفگی سے بڑبڑاتا رہا،
قصر کاردار کی اندرونی لان میں پارٹی کی رونق جاری اور ساری تھی۔ سعدی جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شرین کھڑی کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہرا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیب اٹھا رکھا تھا۔ پھر سعدی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈی اے۔ زمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی، ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر سعدی پہ ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہیلو سعدی، ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال احوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی مگر سعدی کے قریب سے، اور سعدی نے بہت مہارت سے ٹیب پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شہرین مڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ آدھا کام ہو گیا تھا مگر پاس ورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا۔ سعدی بلاخر آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے اچکائے اور خاموشی سے اسے سعدی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سعدی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں نہیں مان سکتا۔ ہاشم ہنس دیا مگر اس کی سرد آنکھیں سعدی کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابھری مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ سعدی کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سعدی کے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرزیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اس کو دیکھتا۔ کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ وہ سیم کو دیکھے بنا زمر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی گھنگریالی لپیٹتی انگلی ساخت ہوئی۔ آنکھوں میں حیرت، شوق کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ ابرو اٹھائی۔ واقعی پراسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں پیسہ بولتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لاعلم دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے ابرو اچکائے۔ اینی ویز مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا۔ پھر انٹرنس کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے دیکھے جاتے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑا تو سعدی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس جیت کی بات کر رہے تھے اور یہ کارپوریٹ سے کرمنل کیس کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا وضاحت کر کے بتائیں۔ اس کی بات پر زمر نے کہنا شروع کیا۔ ویل، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلہ ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی اور ہاشم اپنا آفس چھوڑ کر صرف عزیز و اقارب کو فیورز دینے ڈی اے کے آفس آتا رہتا ہے۔ سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا مگر پراسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دید کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پر ورثہ کو دے دیا اور معاملہ سیٹل کر لیا۔ سعدی نے سوات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا، پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر 20 منٹ تھی۔ سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کی جیت سے بے خبر تھیں، اور اس کو ڈی کوڈ کروں تو آپ کو خبر تھی مگر جیت کی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے اسے زمرائز کر کے بتائیں۔ اب زمرائز؟ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حنین بے دلی سے سن رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے مگر پراسیکیوٹر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے کیس کو دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے اور وفادار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ گواہ۔ تو میں نے ہاشم کو پراسیکیوٹر بصیرت کا رستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شہلہ سے وہ بڑی رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کے لیے قائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں ایک جادوگر شو کرتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا، کبھی کان سے۔ میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیں۔ وہ بولا جس دن بتا دیا وہ میرے شو کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا۔
کیا پتہ انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے۔ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس کا کام دفاع کرنا ہو تو وہ دفاع کرے گا۔ پراسیکیوٹ